دیجیے گا کہ 3 سال دورانیہ کا یہ IMF پروگرام حاصل کرنا پاکستان کے لیے کتنا اہم تھا؟ کوئی چوائس ہی نہیں تھی جی، تو صرف ایک ہی چوائس تھی اورنگزیب کے پاس اور حکومت کے پاس، یہ IMF کا ایگریمنٹ سائن کرنا تھا۔ بنگلہ دیش بنا تو وہاں معاشی ترقی کی جو شرح تھی وہ -13 تھی، اور اس وقت پاکستان کی جو ترقی کی رفتار تھی وہ 1% پر تھی، لیکن آج 2023 میں پاکستان 0.29% پر ہے اور بنگلہ دیش تقریباً 6% پر ہے۔ گزشتہ 10 سالوں سے بنگلہ دیش مسلسل 6% کے ساتھ اپنی معیشت کو سنبھالے ہوئے ہے۔ پاکستان کے لیے IMF نے $7 بلین لون اپروو کر دیا ہے۔ مبارک ہو پاکستان کی طرف سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آواز لگ رہی ہے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر نے کہا تھینک گاڈ کہ IMF نے لون اپروو کر دیا۔ جب ایک دکان چلنے والی نہیں ہے تو اسے کیسے چلائیں گے؟ تو پھر آپ بتا دیں دکان بینک کرپٹ ہو چکی ہے، تو پھر کیسے چلے گی؟ دکان کو پہلے بینک کرپسی اناؤنس کریں اس کی۔ پاکستان جو گندم کو رو رہا ہے، جہاں پر اس سال یعنی کہ اس ماڈرن ایج میں جب دنیا بھر کی فرسٹ ورلڈ نیشنز ان کے کنسرنز آپ دیکھ لیں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈیبیٹ کر رہی ہیں، وہ بیٹھ کے جو جینڈر پیرٹی ہے اس کی بات کر رہی ہیں، ہم یہاں پر اب بھی روٹی اور بھوک کو رو رہے ہیں۔ اسی طرح یہ صورتحال جس طرح گلگت میں ہم نے رپورٹ کیا، اس طرح پنجاب کے اندر جو ویٹ کا کرائسس ہے، یہی کرائسس آپ کو کشمیر جو کہ پاکستان کی حکومت کے زیر انتظام آتا ہے اس میں دکھائی دیتا ہے۔ IMF کا لون اپروو ہونے کے بعد پاکستان میڈیا میں کس طرح سے بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جنتا پر لگنے والے ٹیکس اور سبسڈی کا ختم ہونے سے جنتا کس طرح سے چیخیں نکلنے والی ہے۔ پاکستان ایک بینکرپٹ کنٹری ہے اور اسے بس IMF سے زندہ رکھا جا رہا ہے۔ بہت مزیدار ڈسکشن پاکستان میڈیا میں چل رہا ہے، آئیے دیکھتے پاکستان میڈیا کا ریئیکشن۔ پاکستان کے لیے IMF نے $7 بلین لون اپروو کر دیا ہے۔ مبارک ہو پاکستان کی طرف سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آواز لگ رہی ہے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر نے کہا تھینک گاڈ کہ IMF نے لون اپروو کر دیا۔ اس سے پہلے کہ IMF کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا کہ پاکستان کے لیے IMF نے $7 بلین کا لون اپروو کر دیا ہے، پاکستان کی طرف سے ہی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا کہ لون مل گیا ہے اور IMF نے اپروو کر دیا ہے۔ لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد IMF نے بھی اناؤنس کر دیا، اور اس میں IMF کی چیف نے کرسٹینا جارجیلینا نے کہا کہ ہم کانگریچولیٹ کرتے ہیں پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو اور گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دی پیپل آف پاکستان فار موونگ فارورڈ ود دی ہوم ڈیفائنڈ پاکستان's own reforms and they are bringing fruits۔ انہوں نے کہا کہ جو ریفارمز کہی گئی تھی وہ انہوں نے پوری کی ہیں آپ نے، اور growth is up, inflation is down and the economy is on a sound path۔ لیکن جو شہباز شریف ہیں کافی انہوں نے ہیل کیا اس کو، بہت زیادہ شہباز شریف پرائم منسٹر نے اس کے اوپر مبارکباد پیش کی، بہت خوش نظر آئے۔ دیجیے گا کہ 3 سال دورانیہ کا یہ IMF پروگرام حاصل کرنا پاکستان کے لیے کتنا اہم تھا؟ کوئی چوائس ہی نہیں تھی جی، تو صرف ایک ہی چوائس تھی اورنگزیب کے پاس اور حکومت کے پاس، یہ IMF کا ایگریمنٹ سائن کرنا تھا۔ اگر آپ ایک مجموعی طور پر دیکھیں تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ملک جو ہے قرضہ لے رہا ہے تو اس کی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، لیکن جیسے حالات ہیں، جو معیشت کی صورتحال تھی اور جو ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی صورتحال تھی، اس کے اندر آپ اس ایگریمنٹ کو کیے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتے تھے، تو اس لحاظ سے اچھی چیز ہے کہ یہ آج اپروول ہو گیا ہے۔ اور اسد یہ تاخیر سے ہوا، آف کورس فائنینشیل گیپ بھی تھا، ایکسٹرنل گیپس تھے جن کو پورا کرنا تھا، ایشورنسز لینی تھی، اٹ ڈز سیم انکریزنگلی بہرحال یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، بٹ رائٹ ناؤ پاکستان کی جو معاشی آؤٹ لک و صورتحال ہے وہ تیزی سے مثبت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ فیوریبل گلوبل آئل پرائس ٹرینڈز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن ایز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، سپورٹو فسکل اور مانیٹری پالیسیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، سو مضبوط اور پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے حالات آج ایز وی اسپیک سازگار کہیں گے؟ جی مطلب اگر آپ کمپیئر کریں کہ جہاں پہ ہم آج سے 1 سال پہلے تھے تو اس سے بہت بہتر صورتحال ہے۔ انفلیشن کے اندر جو ہے افراط زر کے اندر بہت واضح طور پر کمی نظر آئی ہے، ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہے، IT سروسز کی ایکسپورٹ میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ دکان چلنے والی نہیں ہے تو اسے کیسے چلائیں گے؟ تو پھر آپ بتا دیں دکان بینک کرپٹ ہو چکی ہے، تو پھر کیسے چلے گی؟ دکان کو پہلے بینک کرپسی اناؤنس کریں، اس کی بینک کرپسی اناؤنس کریں کہ یہ دکان بینک کرپٹ ہے،
اگر آپ آتے بڑے بڑے وعدے کر کے کہ یہ بڑی اچھی دکان ہے، میں اس کو یہ کروں گا، میں بجلی دوں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، آپ یہ کہیں کہ دیکھیے ابھی ریسنٹلی ارجنٹینا میں الیکشن ہوا، وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ آیا، اس نے کیا کہا آنے کے بعد؟ اس نے آنے کے بعد کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ 3 سال تک مشکلیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے یہ ساری اس کی پوری آپ اس کی تقریر سنیں. ہمارے یہاں تقریر یہ کیوں نہیں ہوتی؟ آتے ہیں اور آگے شروع ہو جاتے ہیں نئی نئی کہانیاں دے کے. نہیں شبر صاحب ایک منٹ، جو کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ عوام کو یہ کڑوی گولی نکلنی پڑے گی. کسی نے نہیں کہا کڑوی گولی صرف اس نے بکواس کی ہے اس حد تک. کڑوی گولی اس نے بتایا نہیں کہ یہ کرنا ہے. دیکھیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ارجنٹینا میں چھوڑے ارجنٹینا کو، آپ مجھے بتائیں پاکستان کو دکان چلانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پاکستان کو دکان چلانے کے لیے سب سے پہلے اپنا NFC ایوارڈ کو ریویو کرنا پڑے گا. سیکنڈ، دوسرا اپنی ڈیٹ جو ہے لوکل ڈیٹ اس کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا، ڈیفر کرنا پڑے گا، اس میں رائٹ آف لینا پڑے گا. آپ لوکل ڈیٹ سروس نہیں کر سکتے. آپ کا جو لوکل ڈیٹ ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ سارے بجٹ کو سویپ کر کھا رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو نئے پروونسز بنانے پڑیں گے، آپ کو ڈیولوشن ریئل اسٹیٹ میں کرنی پڑے گی، آپ کو ٹیکسز کو ڈیوالو کرنا پڑے گا. یہ جو کہانیاں آپ بلا وجہ کی کھیل رہے ہیں، IMF آ گیا، IMF چلا گیا، یہ ہو گیا، یہ بیکار کی بکواس ہے، ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، وہی ریسٹرکچرنگ جو ہمیں کرنی ہے، جو بھی کرنی ہے، جو مرضی نام دے دیں آپ اس کو، جو مرضی نام دے دیں، ریسٹرکچرنگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو مرضی آپ کہہ لیں. یہ جب آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ڈیٹ ہے وہ آپ کا 90% آف بجٹ کو کھا رہا ہے نہیں کھا رہا. 8,500 بلین کا ڈیفیسٹ ہوگا اس سال.